الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین گرامی، اسلام کی نظر میں تربیت کے وسائل میں سے سب سے بڑا مؤثر وسیلہ اس بچے کا مقتدی اور پیشوا ہوتا ہے، اور اس مقتدی اور پیشوے کا اسوہ ہوتی ہے. بچہ جب اپنے والدین و مربی میں ہر چیز کا بہترین نمونہ اور اسوہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ اچھائیاں اس کی گھٹی میں پڑیں گی اور اسلامی اخلاق اس کی فطرت بن جائیں گی. معزز ناظرین گرامی، اگر والدین یہ چاہتے ہوں کہ ان کا بچہ سچائی، امانت، پاک دامنی اور رحم جیسے اچھے اوصاف کا مالک ہو اور باطل اور برائی سے دور رہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ خود اپنی ذات سے ان کے سامنے اچھائی کر کے برائی اور باطل سے دور رہ کر عملی نمونہ پیش کرے اور خود فضائل سے آراستہ ہونے کی کوشش کریں. اس طرح بچوں کے سامنے بہترین نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچوں کی جو تختی ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے اور اس میں وہی چیز نقش ہو جاتا ہے جو وہ اپنے والدین اور مربین کو دیکھتے ہیں. دیکھیں میرے معزز ناظرین گرامی، جو بچہ اپنے والدین کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے گا وہ ہرگز سچ نہیں سیکھ سکتا. یہ پکی بات ہے کہ والدین جھوٹ بول رہے ہوں تو بچہ سچ کیسے سیکھے گا؟ جو بچہ اپنے والدین کو دھوکہ دیتے، خیانت کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بچہ کبھی امانت دار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو بچہ اپنے والدین میں سے کسی کو آوارگی کا مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھے گا کہ والدین میں سے کوئی اس کا آوارہ ہے، باپ آوارہ ہے، ماں آوارگی کا شکار ہے اور یہ اس کے بچپن کا زمانہ ہے، تو وہ شرافت سیکھ سکتا ہے ایک آوارہ ماں سے، ایک آوارہ باپ سے؟ وہ شرافت سیکھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا اور کبھی بھی نہیں سیکھے گا. آوارگی سیکھے گا. جو بچہ اپنے والدین سے کفریہ کلمات اور گالم گلوچ سننے کا عادی ہوگا تو وہ بچہ شیریں زبان ہو سکتا ہے کہ والدین جو ہے نا وہ کفریہ کلمات کہتے ہوں، گالم گلوچ بکتے ہوں اور بچہ انتہائی شیریں زبان ہو؟ یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. اسی طرح جو بچہ اپنے والدین میں غصہ دیکھتا ہے، عصبیت دیکھتا ہے اور ذرا سی بات ہو گئی اس سے متاثر ہوتے ہوئے لال پیلا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ بچہ بعد میں جب بڑا ہوگا تو اس میں سنجیدگی اور وقار ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے والدین کے رنگ میں ڈھلتا ہے، اپنے والدین کے رنگ میں ڈھلتا ہے اور وہی کچھ کرے گا جو والدین کو دیکھا. اسی طرح جو بچہ اپنے والدین میں سخت دلی، بد مزاجی پائے گا
تو اس میں رحمت و مودت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت اور بہت قیمتی بات کی ہے کہ وَهَلْ يُرْجَى لِلْأَطْفَالِ كَمَالٌ إِذَا ارْتَضَعُوا ثَدْيُ النَّاقِصَاتِ وَهَلْ يُرْجَى لِلْأَطْفَالِ كَمَالٌ إِذَا ارْتَضَعُوا ثَدْيُ النَّاقِصَاتِ۔ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے میں کمال ہو، یعنی اس کا بچہ انتہائی کمالی ہو، تو فرمایا کہ بھائی جب ناقص ماؤں کے سینوں سے اس نے دودھ پلایا ہو تو وہ بچہ بڑا ہو کے کامل کیسے بنے گا؟ یعنی ایک بچے کے کامل ہونے کے لیے ماں کا کامل ہونا ضروری ہے، ایک بچے کے کامل ہونے کے لیے باپ کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں ناقص ہے، اگر باپ ناقص ہے، اس سے باکمال لوگ پیدا ہوں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں الا کہ کسی پر میرے اللہ نے فضل کیا ہو اور وہ بھی بڑی عمر میں جا کر اگر اس کو خود سے کیا آیا ہو، فکر آئی ہو۔ جیسے بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک ایسے گہرانے میں اس نے آنکھ کھولی کہ جس گہرانے کے اندر غصہ، عصبیت، بد مزاجی اور دوسروں کے کو قتل کرنا، یہ اس قبیلے میں فخر شمار کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کو جو لوگ ملے وہ بھی اسی طرح بد مزاج قسم کے لوگ، اور وہ اس بد مزاجی، اس باطل کے اندر مبتلا ہوا اور پورے اس نے 1 2 3 کر کے 100 قتل کیے۔ 100 قتل کرنے تک اس کے عقل نے اس کی رہنمائی نہیں کی، کیونکہ اس نے اپنے گھر سے یہی کچھ سیکھا تھا۔ 100 قتل کرنے کے بعد اللہ کے طرف سے جو نا وہ رحمت کی نظر اس پہ پڑی، اس کو خیال آیا، 99 قتل کیے اور اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو درندگی ہے۔ درندگی یہ تو درندوں کا کام ہے۔ اب یہ ہدایت کی تلاش میں جاتا ہے اور ایک راہب کے پاس گیا اور ان سے اپنا جو نہیں مسئلہ شیئر کیا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں اور میں ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے قتل کے بعد یہ ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ کہا جب ہدایت ہی نہیں ملتی ہے تو کیوں زندہ ہے؟ اس کو بھی قتل کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس میں طلب پیدا ہوئی ہدایت کی، ایک آدمی کے پاس گئے، ان سے جب مشورہ کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور انہوں نے ایک نیک بستی کی طرف اشارہ کیا کہ تم وہاں تمام اللہ والے لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں چلے جاؤ اور ان کے ماحول میں رہو گے، ان کی تربیت میں رہو گے تو اپنے مقصود کو پالو گے۔ چنانچہ یہ آدمی چلا اور درمیان میں جا کر اس کو جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آتے ہیں، آپس میں لیدے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ زمین کو ناپو، جس کی طرف زیادہ نکلتی ہے کم نکلتی ہے وہ اس کے جو ہے نا معاملہ کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ بستی جو نیک لوگوں کی بستی تھی وہ دور بھی تھی، لیکن اللہ نے اس کے زمین کو سمیٹ دیا۔ تو انسان نیک نیتی کا ارادہ تو کرے گا لیکن ایک بڑا وقت اس کا گزر جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر سے تربیت نہیں ہوتی۔ تو بچوں کی تربیت میں والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے اچھے صفات فضائل کو سب سے پہلے خود حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ان کو عملی طور پر جب گھر کے اندر گھر سے باہر اپنانے کی کوشش کریں گے، اسی سے ہمارا بچہ متاثر ہوگا اور اسی کے اثر سے جو اثر لے گا وہ اثر اس کے دل سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے معزز ناظرین گرامی، قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس پر اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو،
کہ جو چیز تم خود عمل میں نہیں لا سکتے ہو تو وہ دوسروں کے عمل میں کیسے لاؤ گے؟ لما تقولون ما لا تفعلون. دیکھیں آپ دوسروں سے وہ چیز کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے جو لوگ ہیں وہ دین کی اشاعت کو چھوڑ دیں. کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے نا کہ ایک آدمی ہے وہ خود عملی طور پر بے عمل ہے، عملی زندگی میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے، اور قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی کہ جس کا اپنی عملی زندگی نہ ہو وہ دوسروں کے لیے کوئی چیز اچھائی کی، خیر کی کوئی چیز نہیں بتا سکتا. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ یہاں اللہ رب العزت ایک توجہ لینا چاہ رہے ہیں مومن لوگوں کے کہ بھائی تمہارا قول اس وقت سچا شمار کیا جائے گا، تمہارے جو نا بات پر اس پر عمل اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ زبانی علم کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کا نمونہ بنے. اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نظر میں اتنی بری چیز ہے یہ اور بہت بھاری چیز ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے کہتا ہے یوں کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھا لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ جاؤ، اور خیر خواہی کے جو نا مختلف پہلو کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی اس کے وجود سے کسی کو خیر ہے، زبان میں اس کا شر ہے، ہاتھ میں اس کا شر ہے، ماحول کے اندر جب وہ چلتا ہے شر لے کے چلتا ہے، اور لوگوں سے وہ یہ کہیں کہ خیر کی اتنی نیکیاں ہیں، نماز کی اتنی نیکیاں ہیں، روزے کی اتنی نیکیاں ہیں، اور دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی اتنی نیکیاں ہیں، کوئی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی توجہ دلائی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں سے کوئی بات کہنے لگے ہو نا، تو اس بات کو کہنے سے پہلے خود آپ کا عمل اس جیسا ہو. جب ہمارا عمل خود جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو عملی طور پر ہم اس بات کے طرح ہوں گے تو تب بچہ جو ہے نا وہ اثر قبول کرے گا. اب دیکھیں عملی چھوٹی سی مثال ہے، ایک باپ جو ہے نا وہ ڈش کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کوئی بری چیز دیکھ رہا ہے، اور بچوں کو وہاں سے اٹھا کے وہ کمروں میں بھگائے اور کہیں کہ میرے بچے خراب نہ ہوں، میں جو کچھ ہوں، تو اس کے بچے برائی سے بچیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگرچہ اس وقت باپ ان کو بیٹھنے نہیں دے گا، دور بھگا دے گا، لیکن ان بچوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیز ہمارے باپ دیکھا کرتا تھا، ہم نے بھی دیکھنی ہے. اگر آج نہیں دیکھے گا تو کل دیکھے گا، کل نہیں دیکھے گا تو پرسوں دیکھے گا، لیکن دیکھے گا ضرور. اور باپ جو کچھ کر رہا تھا وہی بچے بھی کرتے ہیں، ماں جو کچھ کرتی ہے وہی بچے بھی کرتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تو معلوم یہ ہوا معزز ناظرین گرامی کہ بچہ جو ہے نا اس کی تربیت کے اندر جو ہے نا وہ بہانے نہیں چلتے، بہانے نہیں چلتے. وہاں اسٹیج ایک زندگی ہے اور اس کو سلیقے کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.